منظر ہے وہی سامنے دشمن بھی وہی ہے، ہر وقت یہ حاسد کی نگاہوں میں رہی ہے۔ واہ ماشاءاللہ۔ منظر ہے وہی سامنے دشمن بھی وہی ہے، اردو کو مٹا دیں گے ہم ایک روز جہاں سے، یہ بات بھی کم بخت نے اردو میں کہی ہے۔ واہ کیا اردو بات کو ہے، مٹا دیں گے ہم ایک روز جہاں سے، زندہ باد، بہت اچھا۔ یہ بات بھی کم بخت نے اردو میں کہی ہے۔ ممبر رسول پر باوقار علماء اہل سنت، سامعین بزم، پردے سے سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ غوثیہ نوریہ کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان کانفرنس ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ غوثیت زندہ باد، فیضان غوث اعظم زندہ باد، جشن دستار بندی زندہ باد، مدرسہ جامعہ غوثیہ نوریہ زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ، شارع اہل سنت بلبل باقی مدینہ بھائی احمد الفتاح، جن کا تعلق فیض آباد کی سرزمین سے ہے، وہ ممبر رسول پر تشریف فرما ہو اور پوسٹر میں آپ نے جتنے علماء مشائخ حضرات کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، وہ سارے حضرات الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ مبارکباد پیش کریں میرے بھائی استاد الحفاظ، استاد القرہ حضرت قاری نیر صاحب قبلہ مدظ اللہ نورانی کو، جن کی نظر انتخاب کی رسیوں میں عالم اسلام کی ایسی عظیم شخصیتیں قید ہوئی ہیں کہ آج پورے ملک ہندوستان میں لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان علماء مشائخ حضرات سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تمامی حضرات ممبر رسول پر تھوڑی دیر کے بعد سارے حضرات کو آپ انشاءاللہ چمکتا ہوا دیکھیں گے۔ ابھی آپ جہاں پر آپ نے دیکھا شارع ہندوستان بلبل باغ مدینہ بھائی احمد الفتاح صاحب قبلہ کی آمد ہوئی ہے، وہیں پر آپ دیکھیں گے بہار کی سرزمین سے آنے والا بہت ہی عظیم لہجہ، بہت ہی عظیم شاعر، شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ بھائی اختر پرواز صاحب قبلہ نعیمی، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور بھی علماء حضرات کے اسماء گرامی آپ کی خوبصورت سماعتوں کی میز پر گلدان کی صورت میں سجیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ غلام غوث سمدانی محمد ناظر رضا تحسینی آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہے۔ بہت ممبر رسول پر تمام تر علماء، شورا حضرات اور طلبہ، ائمہ حضرات، مدارس اسلامیہ کے مدرسین حضرات کے مقدس چہروں کا دیدار آپ کی نگاہیں کر رہی ہیں۔ خوش فکر سامعین میری نگاہوں کے سامنے ہیں، جتنے بکھرے ہوئے لوگ ہیں، میں بڑے ادب کے ساتھ ان تمام تر بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ بہت ادب کے ساتھ پنڈال میں جلسہ گاہ میں بیٹھ کر اپنی عظمتوں کا چراغ روشن اور منور فرمائیں۔ میں آپ کو بتا دوں یہ جلسہ ہے اور بانی یہ جلسہ نے یہ میٹ بچھائی ہے، یہ پنڈال لگایا ہے اور یہ قید لگائی ہے، جو اس میٹ پر اس پنڈال کے نیچے ہوگا وہی جنت کی کیاری میں ہوگا، اور جو اس سے باہر ہوگا وہ جنت کی کیاری سے باہر ہوگا۔ یہ پارک رہے گا، یہ روڈ رہیں گے، یہ ہوٹل وغیرہ رہیں گے، لیکن ضروری نہیں یہ محفل اور یہ علماء کا اتنا بڑا عظیم قافلہ ہماری نگاہوں کے سامنے روز رہے یا نہ رہے۔ یہ خوش قسمت لوگ ہیں جو ان علماء کے مقدس چہروں کا دیدار کرتے ہیں۔ ویسے تو عالم کے چہرے کا دیدار کا کیا کمال ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جس طرح سے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح سے ایک مومن کا دوسرے مومن کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے لوگ اس نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اونچی آواز میں بولیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، تھکا ہوا میں زیادہ ہوں، آپ کی آواز سے میری تھکاوٹ کے جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ پوری ٹرین 5 گھنٹے لیٹ تھی، ٹکٹ تھا ہمارا، لیکن لوگ پریشان حال اتنے گھسے، کئی ٹرینیں رد ہو گئیں آپ جانتے ہیں، اور جب گھسے تو کچھ اس میں خواتین حضرات بھی تھی، اور جب انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھ جائیں تو ہم منع کہاں سے کر سکتے ہیں؟ جی
ہم بھی پھر بیٹھ کر ہی آئے اور لیکن آپ جیسے مسکراتے ہوئے چہروں کو دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ جتنے تھکے ہوئے لوگ ہیں ان کی تھکاوٹ کے جراثیم ختم ہو جائیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں مٹی مٹی سے محبت کرتی ہے، آئینہ آئینے سے محبت کرتا ہے، پھول پھول سے محبت کرتا ہے، اچھے لوگ اچھے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ آپ جیسے اچھے لوگوں کی صف میں مجھ جیسا گنہگار ناظر رضا تحسینی بہلوی بریلی شریف بھی اگر شامل ہو گیا تو یہ ملاقات انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے دوستی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ورنہ میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں میرے بڑے بھائی قاری نیر صاحب قبلہ کو اللہ سلامت رکھے، بہت بڑا ادارہ چلاتے ہیں، بہت بڑا کام کرتے ہیں، دل اور دماغ ہمیشہ ان کا دین کے راستے ہی میں رہتا ہے۔ وہ یہاں موجود ہیں اور یہ تمام تر بہاریں جو دیکھ رہے ہیں یہ ان اور ان کے ساتھ میں لگنے والے جتنے بھی حضرات ہیں، کمیٹی کے حضرات ہوں یا مدرسے کے منتظمین حضرات ہوں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ دل لگا کر یہ سوچ کر درود پڑھیں کہ میرے آقا کا فرمان ہے جو مجھ پر دل سے درود پڑھتا ہے اس کی آواز کو میں خود سنتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں بڑے سے بڑے ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، وکلا ججز حضرات ہوں، سب کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن مدینے والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی آواز کو مدینہ شریف پہنچانا چاہتے ہیں، اور ذرا اونچی آواز میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، عدو مس دشمنان رسول، خاک مس اڑنے والی غرد و غبار یہ دھول نہیں، پہلے لکڑی جلتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جس خاک کی طرف اشارہ کیا ہے وہ پہلے لکڑی جلتی ہے، جلنے کے بعد انگارہ بنتی ہے، انگارہ بننے کے بعد کوئلہ بنتی ہے، کوئلہ بننے کے بعد راکھ بنتی ہے، اور راکھ بننے کے بعد پھر خاک بنتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس انداز کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ ذکر کریں کہ دشمنان رسول جلے جل کر انگارہ ہو جائیں، انگارہ ہونے کے بعد کوئلہ ہو جائیں، کوئلہ ہونے کے بعد راکھ ہو جائیں، راکھ ہونے کے بعد خاک ہو جائیں، اور پھر اسی خاک پر پیر رکھ کر کہیے کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ہم میں کتنے لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں؟ اور ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ، اور اونچی آواز میں بولیں یا رسول اللہ، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ کسی نے سوال کیا مولانا احمد رضا یہ دم میں کب تک دم رہے گا؟ تو قسم خدا کی مدرسہ غوثیہ نوریہ کا کوئی بھی طالب علم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہے گا نادان، میرے اعلیٰ حضرت پہلے ہی کہہ گئے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ جتنے لوگ ٹہل رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں، اور آپ سب جانتے ہیں ایک میدان میں 1,00,000 نمازی نماز پڑھتے ہوں اور سب الگ الگ نماز پڑھتے ہوں تو اس کو جماعت نہیں کہا جاتا ہے۔ اسی میدان میں 3 لوگ کاندھے سے کاندھا لگا کر نماز پڑھتے ہیں تو اس کو جماعت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بکھرے ہوئے لوگ اگر جماعت کی اہمیت کو جانتے ہیں تو جتنے یہ حضرات بیٹھے ہیں ان کے قریب آئیں گے تو آنے والے جو باہر سے علماء شورا حضرات ہیں وہ جان لیں گے کہ اس خوبصورت زمین پر ایک مومن دوسرے مومن کے قریب ہو گیا ہے نہیں۔ تو بکھرے ہوئے لوگوں کو بڑے ادب کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں وہ بہت جلد جلسگاہ میں بیٹھ کر اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کریں، اپنی عظمتوں کا چراغ روشن اور منور کریں۔ اپنا تو خیال یہ ہے کہ ایک ہی پڑھنے والا ہو، ضروری نہیں 10-20 ہزار کا مجمع ہو، سچ تو یہ ہے کہ ایک ہی پڑھنے والا ہو اور ایک ہی سننے والا ہو تب بھی محفل کامیاب ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا دل سے پڑھ لے اور سننے والا دل سے سن لے۔ اب اجازت دے دیں تو نعت کا ایک شعر پڑھ دوں میں۔
آپ کہیں گے اجازت ہے پڑھیے ارشاد، تو اجازت تو ہو جائے گی، لیکن یہی اجازت سارے لوگ مل کر اگر سبحان اللہ کہہ کر دیں گے تو اجازت بھی ہوگی، آپ کو ثواب بھی مل جائے گا۔ تو ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی جی جی، بہت ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے، یہ سچ ہے جب ایک عاشق رسول بزم رسول میں آتا ہے تو نہ گرمی کو دیکھتا ہے، نہ سردی کو دیکھتا ہے، نہ برسات کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو اپنے پیارے نبی کی بات کو دیکھتا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور مچل کر کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے کردار سے بڑھ کر کوئی کردار نہیں، جنگ بھی جیت لی اور ہاتھ میں تلوار نہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کردار سے بڑھ کر کوئی کردار نہیں، جنگ بھی جیت لی اور ہاتھ میں تلوار نہیں، بزم سرکار میں تم چاہو جدھر سے آؤ، یہ وہ جنت ہے کہ جس کی کوئی دیوار نہیں، کیا بات ہے، سبحان، بزم سرکار میں تم چاہو جدھر سے آؤ، کیا بات ہے، یہ وہ جنت ہے کہ جس کی کوئی دیوار نہیں، اور خود یہاں آ کے شہنشاہ بھی بک جاتے ہیں، یہ مدینہ ہے کوئی مصر کا بازار، خود یہاں آ کے شہنشاہ بھی بک جاتے ہیں، یہ مدینہ ہے کوئی مصر کا بازار نہیں۔ بہت جلد انشاءاللہ تعالی جہاں شاعر ہندوستان، کیا بات ہے، میرے حضرت نے مجھے انعام دیا ہے، جو لوگ خاموش ہیں وہ انعام لے کر بولتے ہیں سبحان اللہ، لیکن بول ضرور دیں سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ ایسی دولت ہے جو میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے، سمجھ گئے نا آپ حضرات؟ بہت جلد حضرت کا اشارہ ہوگا، بھائی اختر پرواد نعیمی صاحب آئیں گے انشاءاللہ تعالی، پورے ملک ہندوستان کے بڑے بڑے جلسوں کو، کانفرنسوں کو، مشاعروں کو اپنی مٹھیوں میں قید کرنے والا لہجہ میرے بھائی احمد الفتاح صاحب وہ منبر رسول پر موجود ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے الحمدللہ خطیب نوجوان شہنشاہ خطابت مبلغ سنیت حضرت علامہ مولانا صابر صاحب قبلہ محب القادری صاحب قبلہ بہار کی سرزمین سے تشریف لا چکے ہیں، وہیں پر جہاں پر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی استاذ الاساتذہ، استاذ العلماء، قائد اہل سنت، مجاہد سنیت، ہمدرد قوم ملت حضرت علامہ مولانا فاروق صاحب قبلہ کی آمد ہوگی، اور وہیں پر آپ دیکھیں گے اسی خوبصورت انجمن میں جانے انجمن بن کر آنے والی ذات جن کی رگوں میں سرکار اعلیٰ حضرت کا لہو دوڑ رہا، او عظیم ذات جنت نشاز سرزمین کا لائق و فائق شہزادہ شیخ طریقہ شیخ کامل، پیر طریقت پیر کامل حضرت علامہ شاہ حضرت علامہ توصیف رضا خان صاحب قبلہ نبیر اعلیٰ حضرت کی آمد ہونے والی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جب حضرت ہماری نگاہوں کے شہر میں آئیں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہمارے شہر کی زمین کو فرشتوں نے اٹھا، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بڑے ادب کے ساتھ ایک شعر اور پڑھتا ہوں، اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے جو سلیقہ ہے بیٹھنے کا، یقیناً آپ کے بیٹھنے کو دیکھ کر مجھے مولائے کائنات کا بیٹھنا یاد آیا، سبحان اللہ، سبحان، حضرت علی جب بھی بیٹھتے تھے زمین پر ہی بیٹھتے تھے، ذرا ہاتھ اٹھا کر بول دیں یا علی، دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیں یا علی، یا علی، کہاں بیٹھتے؟ جب بھی بیٹھتے زمین پر ہی بیٹھتے۔ حضرت علی سے سوال ہوا آقا آپ زمین پر ہی کیوں بیٹھتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں زمین پر بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات اور سن لیں، یہودی حضرت علی کے پاس کہا یہ کیا ہے؟ تلوار تھی، کہا ذوالفقار نام ہے اور اس کو تلوار کہتے ہیں، کہا کیا کام کرتی ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں بھاری پتھر پر مار دی جائے تو پتھر دو حصوں میں بڑھ جائے، یہودی نے تلوار اٹھائی کچی دیوار پر ماری، دیوار ہلی بھی نہیں، اس نے کہا یہ تو آپ کہہ رہے تھے بھاری پتھر پر مار دی جائے تو پتھر دو حصوں میں بڑھ جائے، یہ کچی دیوار ہے ہلی بھی نہیں۔ اب جو حضرت علی نے جواب دیا ہے پوری طاقت جمع کر کے آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بے وقوف میں نے تجھے تلوار دی ہے بازو حیدر تھوڑی دیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے تجھے تلوار دی ہے بازو حیدر تھوڑی دیا ہے، سبحان اللہ،
سبحان اللہ آخری بات اور سن لیں، حضرت علی اللہ اکبر اللہ اکبر، جس طرح سے تلوار تیز چلتی تھی، سواری تیز نہیں رکھتے تھے، سواری سست رکھتے تھے۔ کسی نے سوال کیا آقا جیسے آپ تلوار تیز چلاتے ہیں، آپ کی تلوار تیز چلتی ہے، ایسے ہی سواری بھی تیز رکھا کریں۔ حضرت علی فرماتے ہیں سواری دو وجہ سے لوگ تیز رکھتے ہیں، یا تو میدان سے بھاگنے کے لیے یا بھاگے ہوئے کا پیچھا کرنے کے لیے، اور میں یہ دونوں کام نہیں کرتا۔ سبحان اللہ واہ اب آخری شعر کے حیدر نے ایک کام ہمیشہ نہیں کیا۔ بھائی احمد الفتح صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت بڑے بڑے شعر پڑھتے ہیں، وہ یہاں موجود ہیں۔ میں بتا دوں عرس اعلیٰ حضرت کے اسلامیہ مشاعرے میں اس سال سب سے زیادہ جو کامیاب شخص رہا ہے وہ یہی ہے جو آپ کے سامنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ عرس اعلیٰ حضرت میں جامعۃ الرضا کے اسٹیج پر میں وہاں خود موجود تھا، الحمدللہ مجھے بھی خدمت کا موقع ملتا ہے نظامت کے حوالے سے وہاں، تو میں نے دیکھا کہ 3 شعر بلا تکرار پڑھنے کو ملتے ہیں بہت عظیم اچھے لوگوں کو، لیکن بھائی احمد الفتح صاحب جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے ایسا اس انداز خوبصورت انداز میں کلام پڑھا کہ پورا کلام ہی نہیں پڑھا، اس کلام کے شعروں کو کئی مرتبہ پڑھوایا گیا۔ سبحان اللہ وہ یہاں موجود ہیں، ان کے حوالے سے یہ شعر میں پڑھتا ہوں، آپ دیکھیں گے ابھی قاری نیّر صاحب نے کیسے کیسے چمکتے ہوئے ہندوستان سے تلاش کیے ہیں مکمل ہیرے، وہ آپ کے بزم محبت میں یہاں موجود ہیں اور آنے والے ہیں۔ حیدر نے ایک کام ہمیشہ نہیں کیا، حیدر نے ایک کام ہمیشہ نہیں کیا، میدان سے بھاگی فوج کا پیچھا نہیں کیا۔ حیدر نے ایک کام ہمیشہ نہیں کیا، میدان سے بھاگی فوج کا پیچھا نہیں کیا، اور بعد نماز پڑھتا ہوں تسبیح فاطمہ، میں نے کوئی بھی کام ادھورا نہیں کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا ہوں تسبیح فاطمہ، میں نے کوئی بھی کام ادھورا نہیں کیا، میں نے کوئی بھی کام ادھورا نہیں کیا۔ میں تو ایک مرتبہ یہاں پر اور بھی آ چکی۔ ارے ماشاءاللہ، اچھا اس بار تو حضرت قاری صاحب لوگ نعرہ لگاتے تھے، کیا وہ اس سال میں گزر گئے کیا؟ اگر ہیں تو ہیں کہاں؟ نعرہ لگا دیں ذرا۔ ارے بھئی نعرہ لگانے والے اگر ہیں اتنے، ارے ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میرے بھائیوں کو سلامت۔ وہ جو باہر کھڑے ہیں میری بات کی سمجھ میں نہیں آتی ہے بھئی، ان کے سروں کی ٹوپیاں بتا رہی ہیں یہ اپنے گھر کو، اپنے گھر کی محبت بھری دیواروں کو خدا حافظ کہہ کر اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھنے کی نیت سے آئے ہیں، لیکن قسمت کا ایک موڑ دیکھیے کہ اتنا قریب ہو کر بھی لوگ دور ہیں۔ سمجھ گئے؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ شیطان جانتا ہے اگر محفل مصطفیٰ میں اس گراؤنڈ کے اندر آ گئے تو محفل مصطفیٰ کی برکتیں ان کو مل جائیں۔ روکا آپ کو بھی ہوگا، لیکن آپ شیطان کی گردن کو مروڑ کر یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ان کو شیطان نے روک کر رکھا ہے کہ جتنی دیر محفل کی برکتوں سے یہ محروم رہیں اتنا ہی اچھا ہے اس کے لیے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ حضرات اگر محفل مصطفیٰ کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس محفل کے اندر آ جائیں، اس میں کچھ نہ بھی پڑھا جائے، نہ بھی سنا جائے، خالی بیٹھ کر سارے لوگوں سے مل کر اگر سبحان اللہ بولتے رہیں، سبحان اللہ بھی نہ بولیں، اگر محبت کی نظر سے ان علماء کو دیکھتے رہیں تو دیکھنے کا ہی ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے آ جائیں، یہ راتیں روز نہیں ملتی ہیں، میں بتا دوں آپ کو۔ آخری بات پھر انشاءاللہ تعالی احمد الفتح بھائی بہت تیزی کے ساتھ بس یہ وقت جو مجھے ملا تھا اور وہ وقت ہو چکا ہے شروع کا، اور اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام چلے گا الحمدللہ رب العالمین۔ بس وہ آخری بات سن لیں، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ عالم صاحب نے مکان مالک سے پوچھا یہ روشن دان کیوں کھولا؟ مکان مالک نے کہا اس سے ہوا روشنی آئے اس لیے۔ عالم صاحب نے کہا بے وقوف، ارے ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
غوثیت فیضان غوث اعظم مسلک اعلی حضرت ماشاءاللہ استاد الحفاظ بقرہ حضرت قاری سید صابر میاں صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی منبر رسول پر تشریف فرما ہو چکے ہیں. اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت شاندار حضرت نے ناشتہ بھی کرایا ہے, کھانا بھی کھلایا ہے. ماشاءاللہ بڑی محبتوں سے نوازا ہے اور بہت جلد تیار ہو کر آ بھی گئے. جی ماشاءاللہ. اب بھائی احمد الفتاح صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے. کیا کہا کہ ہوا روشنی ہے. عالم صاحب نے کہا بے وقوف, ہوا روشنی تو آنا ہی ہے. اگر روشن دان کھلواتے ہوئے تو نیت یہ کر لیتا کہ اس سے آذان کی آواز آئے گی, تو جب تک یہ روشن دان رہتا تجھے اس کا ثواب ملتا رہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. نیت ہمیشہ اچھی ہی رکھنا چاہیے ہر نیک کام کے لیے. اب ہندوستان کا وہ خوبصورت لہجہ ہے, لوگ مکانوں میں ہوتے ہیں تو وہ مکانوں میں بولتا ہے, لوگ دکانوں میں ہوتے ہیں تو وہ دکانوں میں بولتا ہے, لوگ روڈوں پر چوراہوں پر ہوتے ہیں اس وقت وہ لوگوں کی جیبوں میں بولتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ بھائی احمد الفتاح جن کا تعلق فیض آباد کی سرزمین سے ہے, آئیے ان کا خیر مقدم نعرہ تکبیر رسالت کی فضاؤں میں کر لیں. پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر. تھوڑی زندگی اور شامل کریں. ہر شخص دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرائے اور بلند آواز سے جواب دے. اپنے نعرے سے یہ بتا دے کہ تکبیر کے نعروں سے ہم عالم کو ہلا دیں گے اور سوئی ہوئی قوموں کو ہم پھر سے جگا دیں گے. کیا دارو رسول سے تو سیاد ڈراتا ہے, ارے اسلام کی خاطر ہم گھر بار لٹا دیں گے. سبحان اللہ سبحان اسی جذبے کے ساتھ پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرائے اور بلند آواز سے جواب دے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, فیضان غوث اعظم مسلک اعلی حضرت زندہ باد, بستی بستی قریہ قریہ کاجو زریہ کاجو زریہ مدرسہ غوثیہ نوریہ زندہ باد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت یا رسول اللہ, اہل سنت. بس اس شعر کے ساتھ اور وہ اسی خیال کے ساتھ پورے ملک میں سفر کرتے ہیں کہ وہ غزل ہے کہ جہاں سب چلتا ہے, وہ غزل ہے کہ جہاں سب چلتا ہے. یہ میاں نعت ہے اور اس میں ادب چلتا ہے. یہ مدینہ ہے, اسے مصر کا بازار نہ جان کہ یہاں حسن نہیں حسن طلب چلتا ہے.